السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت شیخ شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بہت ہی نصیحت آمیز واقعہ ہے۔ آپ حضرات اس واقعہ کو غور سے سنیں اور پورا سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور یہی ویڈیو ہم فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی اپلوڈ کرتے ہیں۔ فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی اسی نام سے ہمیں کھوج کر، جس نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے یعنی محمد ہارون انصاری کے نام سے، فیس بک اور انسٹاگرام پر کھوج کر فالو ضرور کریں۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت شیخ شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ صوفیاء متقدمین میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس واقعہ کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب 149 سن ہجری کا حج کا زمانہ آیا تو میں اس وقت بلخ میں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں بلخ سے حج کے ارادے سے نکلا، اور فرماتے ہیں کہ میں قادسیہ پہنچا۔ قادسیہ میں جب قافلہ رکا تو میں اہل قافلہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکلا۔ دیکھا کہ لوگ کیسی زینت کی چیزوں سے آراستہ ہیں۔ اتنے میں ان کی نظر ایک خوبصورت نوجوان پر پڑی جس کے جسم پر اعلیٰ قسم کا لباس تھا، اوپر سے اونی شال اوڑھے ہوئے اور پیروں میں جوتیاں بھی تھیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان صالح سب سے الگ، سب سے کنارہ کش ہو کر ایک طرف بیٹھے تھا۔ شیخ شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیال کیا یہ کوئی صوفی نوجوان ہے اور جوش میں بے راحلہ زاد سفر نکل پڑا ہے، بغیر انتظام کے، سفر کے انتظام کے بغیر ہی نکل پڑا ہے جوش میں، اور لوگوں پر بوجھ بننا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں چلوں اور اسے سمجھاؤں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے قریب کچھ دوری پر پہنچا تو اس نوجوان نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم، یعنی بہت گمان سے بچو، بعض گمان گناہ ہے۔ اور پھر وہاں سے اٹھ کر وہ نوجوان چلا گیا۔ حضرت شقیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ یہ تو کوئی بندہ صالح ہے، اللہ کا بہت نیک بندہ ہے کہ اس نے میرے دل کے ارادے کو، جو میں نے اپنے دل میں سوچا تھا وہ اس نے جان لیا، میرے دل کے ارادے کا اسے علم ہو گیا، اور پھر اس نے میرے دل کی بات بتا دی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اب پھر اس سے ضرور ملوں گا اور معافی چاہوں گا۔ حضرت شیخ شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے اس نوجوان صالح کے پیچھے دوڑے کہ اس سے ملیں اور اس سے معذرت چاہیں، لیکن وہ جوان صالح غائب ہو گیا، نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر حاجیوں کا قافلہ وہاں سے کوچ کرتا ہوا ایک دوسرے مقام پر پہنچا۔ حضرت شیخ شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں دیکھا کہ وہ نوجوان صالح نماز میں مشغول ہے اور اس کے اعضاء تھر تھر کانپ رہے ہیں، اس کے بدن کا حصہ کانپ رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ حضرت شیخ شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، نزدیک پہنچ کر نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اس انتظار میں اس بار بھی ان کے کچھ کہنے سے قبل ہی اس جوان صالح نے جو ہی سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی اس نوجوان صالح نے اس آیت کی تلاوت کی، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، یعنی اور بے شک میں ضرور بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا اور پھر ہدایت یاب ہوا۔ اور پھر وہ نوجوان یہ آیت کی تلاوت کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ یہ جوان صالح طبقہ ابدال میں سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے دل کی بات اس نے 2 بار بیان کر دی۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان صالح کو تیسری بار مینا میں دیکھا کہ پانی کی چھاگل لیے ہوئے کنویں کے پاس کھڑا تھا۔ چھاگل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کنویں میں گر پڑی تو اس نوجوان صالح نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مناجات کی، اور ایک شعر پڑھا اور کہا کہ بار الہا تو جانتا ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو اے مالک مولا تو یہ مجھے حاصل کرا دے، یعنی وہ برتن، وہ ڈول مجھے واپس دلا دے۔ حضرت شیخ شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ العظیم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر تک ابل آیا اور اس مرد صالح نے اپنی چھاگل، اپنا ڈول پانی سے بھر کر نکال لیا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔
حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر ایک ریتیلے ٹیلے پر چڑھا اور وہاں سے ریت اٹھا کر اپنے اس ڈول میں ڈالتا جاتا تھا اور اسے ہلاتا جاتا تھا۔ حضرت شیخ شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ قریب پہنچے اور سلام کیا۔ اس نوجوان صالح نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت شیخ شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور مجھے اپنے پیالہ کا جھوٹا عطا فرمائیے اور خدا نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس کا کچھ بچا ہوا حصہ مجھے بھی دیجیے۔ اس پر اس مرد صالح نے کہا کہ اے شقیق، اللہ تبارک و تعالی کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہیں، اپنے رب کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ یہ فرما کر پیالہ حضرت شیخ شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ وہ ڈول یا پیالہ جو بھی برتن تھا جس میں وہ ریت ڈال کر اور پانی تھا اور ہلا رہے تھے اور پیتے جا رہے تھے۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب اسے لیا اور پیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں شکر ملے ہوئے نہایت خوشبودار ستو تھا۔ باخدا اس سے لذیذ، اس سے زیادہ بہتر اور ذائقے دار اور اتنی مزیدار چیز میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں پی ہوگی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ میری بھوک پیاس مٹ گئی اور کئی دن تک اس طرح رہا کہ مجھے کھانے پینے کی کبھی خواہش نہ ہوتی تھی۔ پھر اس نوجوان صالح سے وہاں ملاقات نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ اب جب ہم مکہ معظمہ میں پہنچے، آدھی رات کو ذخیرہ آب کے پاس میں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، عجز و نیاز، آہ و گریا میں ڈوبی ہوئی نماز۔ فرماتے ہیں کہ میں نے غور سے قریب جا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی نوجوان صالح ہے۔ اس نے تمام شب پوری رات یوں ہی نماز پڑھتے عبادت کرتے ہی گزار دی۔ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت مصلی ہی پر بیٹھا تسبیح خوانی کرتا رہا وہ نوجوان صالح۔ پھر نماز فجر پڑھی، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مسجد حرام سے نکلا۔ جب مسجد حرام سے فارغ ہو کر وہ نکلا تو وہاں اس کے خدام اور غلام نظر آئے کہ اس کے ارد گرد آ کر جمع ہو گئے۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران سفر جس حال میں دیکھا تھا یہاں اس سے مختلف پایا کہ وہاں تو اکیلا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کا کوئی نہیں ہے، یہ اکیلا نوجوان ہے، قافلے کے ساتھ چل رہا ہے اور یہ اس کا کوئی تعلقاتی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن یہاں تو اس کے برعکس دیکھا کہ یہاں تو اس کے غلام ہیں، خادم ہیں اور اس کے گرد آ کر جمع ہو گئے ہیں اور سلام و آداب کرنے لگے۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی اور پھر انہوں نے اس مجمع میں سے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ جوان صالح کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ یہ حضرت امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان اعتراف سے کہا کہ یقیناً ایسی عظیم کرامات ایسے فرزند رسول ہی کے ہو سکتے ہیں۔ رسول پاک کے گلشن کا ایک بوٹا زمانے بھر کے گلستانوں سے نرالا ہے، یہیں پہ دین و شریعت نے پرورش پائی، انہی کے دم سے طریقت کا بول بالا ہے، نبی کے لالوں کا سوز نفس ہے، یہ جس سے حرم میں نور ہے اقصا میں بھی اجالا ہے۔ سبحان اللہ۔